अरे माइक का बटन चालू गया, शशि भाई जाके देखो। माइक का बटन चेक करो, माइक का उसके ऊपर डाल कब आए भाई? बाबा वहाँ गंदी बाबा कुर्सी आपके लिए अरे वही ठीक है। इधर भाई हम लोग जा रहे हैं नीचे बस। यहाँ लगाएंगे बैग तशरीफ बड़ी होना ये बड़ा और ये कुछ नहीं बस हम तीन बस तशरीफ जब बड़ी हो जाती है तो बड़ी परेशानी। जावेद भाई की नहीं जावेद भाई नीचे बैठ सामने बैठना क्या चाहिए? अच्छा
मोहम्मदी में भी है, मोहम्मदी में भी है। अभी आप मैयर आजमी साहब से तिलावत हदीस के साथ समाप्त फरमा रहे थे और इस जश्न के अगले मरहले में मैं गुजार हूँ
مولانا اشرف رضوی صاحب سے کہیں اور تحریر سے نوازیں. جناب عصمت رضوی صاحب. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری. فاتحہ. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أهل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال اللہ تعالی نادے علیا مظہر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کل ہم و غم من شین جلی بعظمتے کا یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بولایتے کا یا لیو یا لیو یا لیو. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی بحکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھی احمد. حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، یہ عید اکبر، عید عظیم، عید غدیر رسول اللہ کا قدیر مبارک ہو. مولا علی کی ولایت کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، بلکہ واجب عینی ہے. علی ولی اللہ کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، واجب. اسی لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اگر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور علی کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہم علی کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر وہ ہم تک آنے کے لیے ان کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے تو ہمیں بھی ان کا وسیلہ ڈھونڈ کے اس طرح پہنچنا چاہیے، اللہ تک پہنچنا چاہیے. اللہ کو کس نے پہچانوایا؟ رسول اللہ نے پھیلایا. کس نے دین کو؟ رسول اللہ نے لایا، علی نے پھیلایا اور بی بی زینب نے پہنچایا شام کے بازار میں. عزیزان محترم، علی کی ولایت واجب ہے، واجب عینی ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے. اگر علی کا نام لینا عبادت ہے تو پھر عبادت میں سے علی کو کیوں نکال دیتے ہو؟ اگر علی کا نام لینا واجب ہے، عبادت ہے، تو پھر مستحب سمجھ کے کیوں نکال دیتے ہیں آپ عبادتوں میں سے؟ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. ایک ضربت ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلاتے رہے، چاہے غار ہو، چاہے وقار ہو، چاہے منزل ہو، چاہے مقام ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دھرتی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو. جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جنگ کا میدان سب پہاڑ پہ بھاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے، نہتہ چھوڑ کر. تو کیا ہوا تھا؟ کافروں کی تلوار رسول اللہ کی گردن تک آ گئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے آواز دی، یا علی. مولا علی نے گھوڑے کو ایڑ دی اور طواف کرنے لگے. دائنے ہاتھ میں تلوار ہے مولا علی کے
اور کافروں کی گردن مشرکوں کی گردن اڑتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی قد قتل محمد قتل کر دیے گئے. مولا علی نے کہا محمد قتل کر دیے تو میرا جینے کا فائدہ کیا. ایک مرتبہ تلوار چلاتے ہوئے مشرکوں کی گردن اڑتی جا رہی ہے. مولا علی نے دائیں ہاتھ سے تلوار بائیں ہاتھ میں پھینکی اور دائیں ہاتھ سے رسول اللہ کو اٹھا کے کہا ہاذا محمد مرا نہیں کرتا, محمد زندگی دیا کرتا, زندہ رہتا ہے, واپس آ جاؤ. جو دشمن تانا دے رہے تھے ان سے کہا محمد زندہ, ہاذا محمد. مشیت کو یہ بات اتنی پسند آئی, کہا کہ آج علی نے محمد کو بلند کر کے کہا جو ہے یہ میرا محمد ہے, ہاذا محمد. غدیر کا میدان ہوگا, اللہ کا رسول علی کو بلند کر کے کہے گا آج محمد اللہ کے نبی نے علی کو, آج اللہ کے نبی کو علی نے بلند کیا اور کہا ہاذا محمد. غدیر کا میدان ہوگا فہذا علی مولا. منکر ولایت کافر ہے, منکر ولایت علی علیہ السلام کافر ہوا کرتا ہے. دیکھیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, منکر ولایت علی جو غدیر کے میدان میں ہوا, یہ ایک فرد نہیں تھا, بہت سے افراد تھے. ایک فرد کا کام نہیں تھا, پورا گروہ تھا. حارث بن نعمان فہری اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے. کہا کہ یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ پروپیگنڈا ہونے لگا خلاف مولا علی کی ولایت کے خلاف. حارث بن نعمان فہری سے لوگوں نے کہا ایسا کر, تو انکار کرتے ولایت کا مولا علی کو. کہا نہیں, عذاب آ جائے گا. کہا دیکھا نہیں, ابو جہل نے رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا, عذاب نہیں آیا. جب نبوت کے انکار پہ عذاب نہیں آئے گا تو علی کے ولایت پہ کیسے عذاب آ جائے گا. بنداس پوچھ لے. ایک مرتبہ حارث بن نعمان فہری انکار کرتے ہوئے آیا, یا رسول اللہ بتائیے یہ جو ولایت علی ہے یہ آپ کی جانب سے ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے, مجھ پر عذاب آئے, عذاب کی خواہش کی. سأل سائل بعذاب واقع, مجھ پہ عذاب آئے. کیا ہوا؟ پتھر چلا آیا, سر پہ لگا, انسان بھی مر گیا, جانور بھی مر گیا, عذاب آ گیا, سزا ملی. انسان بھی مرا, جانور بھی مرا, سزا ملی. پتہ چلا انسان تو انسان, جانور بھی علی کی ولایت کے مقابلے میں آ جائے دشمنی تو دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. اب جو ہے اس کی جو ہے دو ٹکڑے ہو گئے. حارث بن نعمان فہری پر عذاب آیا. پتہ چلا اللہ لا الہ الا اللہ کے منکر پر عذاب نہیں بھیجتا, محمد رسول اللہ کے منکر پر عذاب نہیں بھیجتا, علی ولی اللہ کے منکر پر عذاب بھیجتا ہے. علی ولی اللہ کے منکر پر. اب مجھے بتائیے جو واجب کا کیا معنی ہے, مستحب کا کیا معنی ہے؟ واجب کا کیا معنی ہے توضیح المسائل میں؟ واجب کا معنی ہے اگر کیا تو جزا ہے, نہ کیا تو سزا. مستحب کیا ہے؟ نہ کیا تو سزا نہیں ہے, کیا تو جزا ہے. واجب کیا ہے؟ کیا تو جزا, نہ کیا تو سزا. اب بتائیے حق سے اگر علی کی ولایت واجب نہیں ہوتی غدیر کے میدان میں تو حارث بن نعمان فہری کو سزا نہیں ملتی, عذاب نہیں آتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حدیث پیغمبر اسلام ہے, پیغمبر اسلام نے کہا میری امت کے لوگوں, میں جیسے زندگی جیا ویسے آپ کو زندگی جینا ہے. کہا بالکل آپ کی زندگی ہمیں بھی جینا ہے. ہم نے جیسے شہادت کا جام پیا ویسے آپ کو بھی شہادت کا جام پینا ہے. کہا ویسے پینا ہے. اگر تمہیں میری زندگی جینا ہے اور ویسے مرنا ہے, جیسے شہادت کا جام ویسے پینا جیسے میں نے شہادت کا جام پیا ہے. اور اگر جنت چاہیے تو خدا نے, رب نے وعدہ کیا ہے, وعدہ کیا ہے, تو پھر علی کی ولایت کو, علی ولی اللہ کو ہر جگہ پہ پڑھنا, چاہے نماز ہو, چاہے تشہد ہو, چاہے قنوت ہو, چاہے سجود ہو, کیونکہ علی مکمل عبادت کا نام ہے, نماز کا نام ہے. صلوات ایک مل کے پڑھے محمد والے محمد. غور فرما در مولا. کچھ لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں, نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں. کچھ لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں, نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں.
لوگوں کی عید آتی روزہ رکھنے کے بعد ہماری عید کو عید غدیر کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، اگر ویسی زندگی جینا ہے جیسے پیغمبر اسلام نے جی، اور ویسے شہادت کا جام پینا ہے جیسے پیغمبر اسلام نے پیا، اور ویسی جنت میں جانا ہے جیسے پیغمبر اسلام گئے، تو آپ کو علی ولی اللہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر منزل پر، ہر عبادت میں آپ کو علی ولی اللہ کو پڑھنا پڑے گا، چھوڑنا نہیں ہوگا. کہیں پر بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہر جگہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اذان میں پڑھا، اقامت میں پڑھ لیا. جیسے آپ نے گواہی دی، جو گرام پنچایت ہوتا ہے، گرام پنچایت میں جو سرپنچ ہوتا ہے اس کے سامنے گواہی دی، پولیس اسٹیشن میں گئے گواہی دے دی، اذان اور اقامت. لیکن جب گئے ہیں کچہری میں، کورٹ میں گئے اور جج کے سامنے گئے، اللہ کے سامنے آئے تو پھر مکر گئے. ارے غور نہیں کرنا ہے تو وہ دو گواہی بھی کام نہیں آئے گی. کام کب آئے گا؟ جب اللہ کے سامنے بھی آپ گواہی دے دو علی ولی اللہ. کے سامنے دو جگہ پہ آپ گواہی دے رہے ہیں، مکمل گواہی، ہم علی والے ہیں، ہم دل سے علی کی محبت رکھتے ہیں، تو پھر ہر جگہ پہ علی علی ہونا چاہیے. ہر جگہ پہ علی علی کرو گے تو عبادت میں شمار ہوگا. اگر علی علی چھوڑ دو گے تو عبادت فضول میں کم ہوگی. رسول اور فضول ایک سلوات تک پڑھے تو کہ غدیر کے میدان میں جب چوک پہ پیغمبر اسلام پہنچے تو اللہ کا رسول جو ہے اس کے پاس جبریل آ کے کہہ رہا ہے، 3 مرتبہ آئے، یا ایھا رسول بلغ، یا ایھا رسول، یا ایھا المزمل نہیں، یا ایھا المدثر نہیں، کالی کملی والے نہیں، کالی چادر والے نہیں، زلفے والے نہیں، کالی زلفے والے نہیں. یہاں پہ یا ایھا رسول بلغ، اے اللہ کے رسول پہنچا دے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. پتہ چلا علی کی ولایت اگر نبی بھی پہنچائے تو خطرہ ہوتا ہے، اگر نبی پہنچائے تو خطرہ ہوتا ہے، تو ذاکر پہنچا دے تو کتنا بڑا خطرہ ہوگا. لیکن اللہ نے کہا ناس کا ستیہ ناس کر دوں گا جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا، چاہے نبی کے سامنے والے ناس ہو یا اس دور کے ہو چاہے اس دور کے ہو، ان کا ستیہ ناس ہوگا. اور جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا اس کا بول بالا ہوگا اور جھوٹوں کا منہ کالا ہوگا. جھوٹوں کا منہ کالا ہوگا. یہاں تو ہم اذان میں پڑھ رہے ہیں، اقامت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے سامنے آئے تو ہم